اللہ فرماتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی سن نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جا سکو۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کو اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے۔ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے، میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا بھی جانتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ وہ فرماتا ہے تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے دیر کی ہو۔ وہ کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ اللہ تو ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں آنے والے تمام خیالات سے، وسوسوں سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے، تم اس کی نظر میں ہو، اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تمہیں ضرور اس تکلیف سے نکال دے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جانتے ہو تہجد کی نماز تو اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں وہ دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے کہ تہجد کی نماز کا ذریعہ معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور جوانی میں اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو بڑھاپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے۔ جو جوانی میں تہجد پڑھتے ہیں، جو نماز واجب نہیں پھر بھی وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ سوچیں خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا، کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہے اور نہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا تہجد کے لیے
بے صبری سے انتظار کو دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو وہ رب تو قادر ہے، جو تم چاہتے ہو وہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک